ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ديما إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارک کی ہم تشریح اور تفسیر سمجھنے جا رہے ہیں، یہ سورہ انعام کا 7ویں پارے کی مناسبت سے 12واں رکوع ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اور دوبارہ پھر سے بتا رہا ہوں کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، چنانچہ ہیں تو دونوں ہی مکی صورتیں، لیکن اس کے علاوہ یہ بات اس میں واضح ہو جاتی ہے کہ سورہ انعام بیسیکلی ذکر کر رہی ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی سنت، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے کرشمے، اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت اور اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان مظہر اور اس کے نمونے اور اس کی آیات اور اس کی نشانیاں، یہ ساری کی ساری بحث سورہ انعام میں آپ لوگ کو نظر آئے گی۔ لیکن اس کے علاوہ سورہ اعراف جو ہے اس کا اصل مضمون ہے التذکیر بایام اللہ، وہ بڑے بڑے اللہ کے دن جس دن اس نے بڑی بڑی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ قوم ہود برباد کر دی گئی، قوم نوح ہلاک کر دی گئی، قوم سمود نسیم منسیہ کر دی گئی، اسی طریقے سے فرعون اور اس کے لشکر غرق کر دیے گئے۔ تو یہ ساری آپ کو ذکر جو ہے نظر آئے گا تذکیر بایام اللہ سورہ اعراف میں، یعنی وہ اللہ کے بڑے بڑے دن جس دن اس نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کیا۔ اب جو رکوع مبارک آ رہا ہے اس کے لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس کو سنجیدگی سے سنیے، اور قرآن مجید کی اس محفل میں اب آپ لوگ آ گئے ہیں تو کوشش کریں اینڈ تک اس کو سنیے گا۔ یہ رکوع مبارک التذکیر بآلاء اللہ پر مشتمل ہے، یعنی اللہ کی وہ بڑی بڑی نعمتیں۔ کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ جب ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے تو وہ دو طریقوں سے لے کر آتا ہے۔ ایک اس کو اپنی رحمت اور نعمتوں کے بارے میں گنواتا ہے، کہتا یہ ہے کہ میری طرف آؤ، تم یہ دیکھو کہ میں نے کتنی نعمتیں تم لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، خود اپنی ذاتوں میں تمہاری کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ ایک ایک جو ہمارا سیل ہے وہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اللہ کی رحمت کا کرشمہ ہے۔ اسی طریقے سے آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو ان چیزوں کو دیکھو تمہیں اللہ نظر آ جائے گا، بشرط یہ کہ تمہاری فطرت سلیم ہو اور تمہاری عقل انٹیکٹ ہو، یعنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیمہ، یہ دو بنیادی شے اگر انسان کے اندر ہے تو وہ کچھ ابدی حقائق تک آٹومیٹک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر جس شخص کی یہ دونوں حصے مر چکی ہوں، جس کو نظر ہی نہیں آتی ہوں اللہ کی آیات، اس کے اندر فطرت ہے ہی نہیں کوئی،
یا اس کے اوپر کوئی باطل کا غلبہ ہو گیا، گناہوں کی زیادتی کا ایک زور ہو گیا اور زوم ہو گیا، تو اس کو پھر اللہ نظر نہیں آتا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اس 12ویں رکوع میں، اور اگلا جو رکوع انشاءاللہ کل بھی ہم پڑھیں گے، ان دو رکوعوں کو کر کے ہم لوگ پھر 8ویں پارے کی طرف بسم اللہ کریں گے، یعنی پرسوں سے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ رکوع مبارک التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں اور رحمتیں اور قدرت کا ایک مظہر ہے۔ تو اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یقیناً اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے پھاڑنے والا دانے کو اور گٹھلیوں کو۔ حب والنوى یعنی زمین ہے، بے آب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے بارش کے ذریعے سے، اور پھر وہی زمین جو ہے وہ سرسبز بن جاتی ہے۔ ایک سمپل دانہ ہی ہے اس کے اندر، یا ایک آم کی گھٹلی ہے جس کے ذریعے سے ہزاروں آم کے درخت وجود میں آ جاتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحب والنوى، پھاڑتا ہے دانے کو اور گٹھلیوں کو۔ یعنی اگر دانہ بھی پھٹ رہا ہے تو اس شے میں بھی جو تاثیر ہے تو وہ تو اللہ ہی کی وجہ سے ہے۔ مؤثر اور فاعل ذات جو ہے وہ تو ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ کسی بھی شے میں کوئی بھی حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صنائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے فاعل حقیقی بھی ذات باری تعالیٰ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ نے اس کی پوری فرٹیلائزیشن کری ہے، اس کی پوری کھاد کو لے کے آپ نے صفائی سے اس میں رکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے وہ ایک فوٹو سنتھسس کا بھی جو عمل ہوتا ہے پلانٹ فارمیشن میں، اسی طریقے سے آپ نے اس کو پانی سے بھی ہریاول کرا ہے۔ یہ ساری چیزیں، لہٰذا کسی کام کا ارادہ تو ہم کر سکتے ہیں، مؤثر ہے، لیکن فاعل حقیقی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا بالفعل جس کام کو انجام دینا، بالفعل کہ میں یہ کام کر گزروں گا، یہ یار اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت، اور وہ بے جان چیز سے نکال لیتا ہے جاندار کو۔ ومخرج المیت من الحی، اور وہ بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکالنے والا ہے۔ اس کی سادہ سی اگزامپل ہے مرغا اور انڈا اور مرغی۔ یعنی وہی انڈا ہے نا جس کے اندر حرارت نہیں ہے، لیکن مرغی زندہ ہے۔ مرغی زندہ شے سے ایک مرا ہوا ایک انڈا نکلا، لیکن کچھ دیر بعد آپ دیکھتے ہیں وہی انڈا جو ہے وہ دوبارہ ایک چھوٹی سی مرغی بن جاتی ہے، چوزا بنتا ہے اور پھر وہ مرغی۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کا کہ وہ زندہ کو مردہ سے بھی نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے بھی۔ اور اس سے اوپر اگزامپل کیا ہے؟ جب آئے تھے تو ہم بھی ایک سیل کی، پھر ہمارا سیل جو ہے وہ ایمبریولوجی میں ایمبریو بنا پورا، پھر وہی فیٹس بنا، فیٹس سے ہم لوگ پھر نیونیٹ بنے، نیونیٹ سے انفینٹ بنے، انفینٹ سے ایڈلٹ بنے، سے اولڈ ایج میں جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس دنیاوی زندگی کا جب خاتمہ ہوگا تو ہم مر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی مردہ سے دوبارہ زندہ اٹھا لے گا، یعنی بعد سے بعد الموت، یعنی دوبارہ محشر کے دن اٹھنا ہے، قیامت کے دن پیشی ہے۔ تو یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکال لیتا ہے، یعنی نطفے سے آدمی پیدا ہو گیا، اور وہ بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکال لیتا ہے، جیسے آدمی کے بدن سے نطفہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ذالکم اللہ، وہ ہے اللہ، وہ ہے تمہارا معبود حقیقی، وہ ہے فاعل حقیقی، وہ ہے ذات باری تعالی۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کدھر مچلائے جا رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری عقل کہاں مت مار کے چلی گئی ہے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں الٹے جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ جس طرح آپ لوگ آخری پارے میں پڑھیں گے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوٹو، واپس اللہ کی طرف لوٹو، دوڑو، بھاگو، جس طرح تم دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہو۔ اس کے ہاں یہ ٹی وی آ گئی ہے، میرے ہاں کیوں نہیں آئے؟ میری جو اولادیں ہیں وہ تو احساس کمتری کا شکار ہوں گے اگر وہاں جا کے دیکھیں گے۔ اس کے ہاں اتنا مال جمع ہو گیا، میرے ہاں کیوں نہیں 10 لاکھ آ رہے؟ اس نے اتنی آپریشن کر لیے، میں نے کیوں نہیں اس سے زیادہ آپریشن کرے؟ تو جس طرح تم دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہو، یہ دنیا میں بھاگ دوڑ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھاگ دوڑ تمہاری اصول کے لیے ہونی چاہیے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو اے انسانوں تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ یہ معبود برحق جو اتنے پروسیسز سے تم کو گزار رہا ہے، تو تمہیں اتنا بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ساری کائنات کو وہ لپیٹ کے واپس تم لوگوں کو اپنے پاس بلائے گا۔ ذالکم اللہ،
اللہ فانا تو فکون، تو تم کہاں مچلائے جا رہے ہو، کہاں الٹائے جا رہے ہو؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز ملی۔ فالق الاصباح، وہ پھاڑنے والا ہے صبح کو، یعنی وہ صبح کا نکالنے والا ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ کچھ حضرات نے مجھ سے عربی سیکھنے کا بھی مطالبہ کرا، تو اس کو آپ قرآن مجید کے الفاظ کو انڈیویجول حیثیت سے دیکھیں گے تو آپ لوگ کو اندازہ ہوگا۔ فلق کہتے ہیں پھاڑنے کو، جس طرح ہم لوگ آخری دو صورتیں ہیں جس کو معوذتین کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس ذات کی جو کہ صبح کا پروردگار ہے۔ فالق الاصباح، یعنی رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، اجرام سماویہ گھوم رہے ہیں، اس رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح کا سفید دھاگا نکالنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور یہ فلق زمین کی گردش بھی تو ہے، اس کی تدبیر ہے، اس کی حکمت کی وجہ سے ہی قائم دائم ہے۔ صبح کا مالک قل اعوذ برب الفلق، پھاڑنے والا، رات اندھیرا ہے، آپ آرام کر رہے ہیں۔ آواز آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ لائٹ کا ایشو ہے، لیکن میں نے موبائل ڈیٹا آن کیا ہے۔ آپ سب کو حضرات کو آواز آ رہی ہے یہاں پر؟ کوئی بھی اوکے کر دے تو ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ابھی بھی 6 آیات رہتی ہیں رکوع ختم ہونے سے پہلے۔ تو اگر آپ سب حضرات کو آواز آ رہی ہے تو آپ سارے کے سارے کوئی بھی رپلائی کر دیجیے۔ ٹھیک ہے، جب ہم لوگ آگے چل رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوری فار دا انٹرپشن، دوبارہ اب آگے چل رہے ہیں، آپ لوگ ہمت کر کے 15-20 منٹ اور سننے کی کوشش کریے۔ فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ پھاڑنے والا ہے دن کے اجالے کو۔ قل اعوذ برب الفلق، جیسا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے مالک کی، تو فلق کہتے ہیں پھاڑ دینا۔ فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ پھاڑتا ہے، صبح کا دانہ نکالتا ہے، صبح کی روشنی کو بیدار کرتا ہے۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کا وقت تمہاری راحت کے لیے، چین کے لیے، سکون اور اطمینان کے لیے بنا ڈالا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے سورج اور چاند کی رفتار کو، اس کی منزلوں کو ایک حساب میں رکھا ہے، یعنی دن اور رات اپنے ایک معیار مقدر میں گھوم رہے ہیں۔ یہ اجرام سماویہ سارے کے ساری ایک معیار کے حساب سے اور ایک فاعل حقیقی کی ذات کے امر سے گھوم رہے ہیں۔ اسی سے دن بھی وجود میں آ رہے ہیں، اسی سے راتیں بھی وجود میں آ رہی ہیں، اسی سے مہینے سال وجود میں آ رہے ہیں۔ اب یہ سارا کا سارا معاملہ ذات باری تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ اب آپ لوگ خود حضرات سوچئے کہ ایک ذات جو کہ اتنے عظیم الشان مرحلے کو اور اتنے عظیم الشان گلیکسیز کو چلا رہا ہے، تو میں اور آپ کیا ہستی ہوں گے اس کے سامنے؟ وجعل اللیل سکنا، اللہ تعالیٰ نے رات کے دن آرام کا رکھا ہے، اور آج انسان رات میں ہی جاگ کے اپنی صحت برباد کر رہا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے سورج اور چاند کی ایک حساب بنا دیا ہے، ایک معیار کے حساب سے گھوم رہے ہیں، اور اسی معیار کے حساب سے ایک میگنیٹک پاور ہے جو کہ ان سارے اجرام سماویہ، ان بڑے بڑے پلینٹس اور ان بڑے بڑے کروں کو لے کے چل رہی ہے۔ اور یہی قیامت میں ہوگا کہ اس میں اگر 1 سینٹی میٹر کا بھی اس جنبش میں کوئی فرق آ جائے تو یہ ساری کے سارے پلینٹس آپس میں ٹکرا جائیں گے، جیسا کہ ہوگا روز قیامت کے دن۔ ساعہ، جو گھڑی آئے گی وہ اسی طریقے سے آئے گی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا اس ذات کا ہے جو کہ العزیز ہے اور الحکیم ہے، جو کہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے، العزیز العلیم، جو کہ علم رکھتا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ یہ سارے کے سارے جو پلینٹس ہیں ان کو واپس، ان کی سمات اور ان کی لپیٹ واپس کب کرنی ہے۔ جس طرح سورہ انبیاء میں آپ لوگ پڑھیں گے، سورہ انبیاء میں آپ لوگ پڑھیں گے آخری رکوع میں جا کر کہ اس روز انسانوں یاد کرو جب ہم ان تمام آسمانوں کو، ان تمام خلاؤں کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا تومار لپیٹتے ہیں، اسکرول آف بکس لپیٹتے ہیں، ویسے لپیٹ لیں گے۔ یعنی یہی کائنات جس طرح بگ بینگ تھیوری سے وجود میں آئی ہے، واپس یہ ریورس ہو رہے کونے میں آ کے کنورٹ ہو جائے گی۔ ذالک تقدیر یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے اس ذات کا جو کہ العزیز ہے، زبردست ہے اور العلیم ہے، اس کے علم میں ہے کہ یہ کائنات اس نے کب تک چلانی ہے، اس لیے انسانوں کو اس نے آزادی رائے دی ہوئی ہے، آزادی خیال دیا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے ہی میرا اور آپ کا امتحان چل رہا ہے۔ اب کچھ حضرات کا 50 سال ہے، کچھ حضرات کا 60 سال ہے، کچھ حضرات کا 20 سال ہے، تو یہ اندازہ اللہ تعالیٰ لے کے چل رہا ہے۔
اور یہی اندازہ اللہ تعالیٰ روز قیامت میں پوچھے گا بھی کہ ہم نے اسی اندازے سے اپنی یہ اجرام سماوی اور گلیکسیز کو قائم دائم کرا تاکہ اس دوران تم اپنا یہ میعاد اور اس دوران اپنی اجل اور اس دوران اپنا ایگزام پاس کر سکتے تھے تو کر لیتے. تو جو ناکام ہوا اس دن وہ ناکام ہو جائے گا، اور جو کامیاب اس دن ہوا اس کے وارے نیارے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں، کہ اللہ تو نے یہ کائنات میں ایک ذرہ بھی بغیر بغیر حکمت کے اور بغیر مطلب کسی مقصد کے تو پیدا ہی نہیں کیا ہے. یعنی ہر چیز کا مقصد نکلے گا، آسمان زمین کی تخلیق کا بھی مقصد ہے، تو عام انسان کا بغیر مقصد کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچئے. لہٰذا نتیجہ نکلے گا. دنیا میں تو یہ نتیجہ الگ نکلتا ہے، جو بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو در در کی ٹھوکریں مل رہی ہوتی ہیں. اور جو عیاش ہیں اور جو بدمعاش ہیں اور جو دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہاں ڈھیل دے رہا ہے. اب عام آدمی تو یہی تصور کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل کیوں دے رہا ہے، ہمیں تکلیف کیوں دے رہا ہے. لیکن اللہ کی ذات اس طریقے سے حکمت اور علم پر مبنی ہے کہ وہ ایسے گنڈوں کو، ایسے بدماشوں کو، ایسے شریروں کو موقع دیتا ہے تاکہ وہ اپنی ڈھیل میں پورے طریقے سے انجوائے کر کے اپنے گناہوں کو اور بڑھا لیں. اور جو نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو در در کی ٹھوکریں بھی اس لیے دیتا ہے تاکہ ہر ٹھوکر پہ اس کا اجر بڑھتے رہے. جس طرح حضور نے فرمایا کہ مومن کو نہیں چبھتا ایک کانٹا بھی مگر یہ کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. آگے چلتے ہوئے فرمایا آیت نمبر 97 میں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جعل لکم النجوم، تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا. کیوں؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ ان کے ذریعے سے، فی ظلمات البر والبحر، تاکہ ان کے ذریعوں سے ان سے فائدہ اٹھا سکو. اور فائدہ کیسے اٹھاؤ گے؟ اندھیروں میں بھی اور خشکی میں بھی. یعنی دریا میں بھی آپ کر سکتے ہیں، خشکی میں بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دریا سے بھی ان ستاروں کے ذریعے. فی البر والبحر، یعنی بر اور خشکی میں، یعنی پانی میں بھی اور سادے زمین پہ بھی، چلتے ہوئے بھی. یعنی یہ جو ستارے ہیں ان کو سمجھ لیجئے، ان کا جو بنیادی ایک مشن ہے وہ کیا ہے؟ ان کے 3 فائدے ہیں. ایک مقصد تو یہاں بتا دیا گیا تاکہ تم ان سے راستہ تلاش کرو. اندھیرا راستہ ہے. اب کوئی بھی سفر کر رہا ہے، کوئی کشتی پہ سفر کر رہا ہے، کوئی کسی جہاز پہ سفر کر رہا ہے، اب ظاہر بات ہے اندھیرے میں کیا ہوگا؟ راستہ کیسے دیکھے گا انسان؟ اگر ساری لوڈ شیڈنگ ہو جائے پوری دنیا میں، تو اللہ نے اوپر ایسے برج، ایسے عظیم الشان ستارے رکھے ہوئے ہیں جو آپ کو راستہ دکھاتے ہیں، رات کی تاریکی میں بھی آپ کو راستہ دکھاتے ہیں. تو یہ تو اللہ نے کام انجام دیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ 2 مقاصد اور ہیں جو کہ آگے چل کے آپ لوگ دیکھیں گے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ آگے چل کے آپ لوگ آیت پڑھیں گے کہ آسمانوں کی زینت اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کے ذریعے سے کری ہے. اور شیطانوں کی مرمت بھی، رجوما للشیاطین. سورہ ملک میں یہ آیت ہے کہ شیطانوں کی مار دھاڑ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے میزائلز نما چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اور وہ میزائلز کیا ہیں؟ یعنی شیطان آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی ستارے میزائلز کا کام کرتے ہیں، راکٹس کا کام کرتے ہیں، اور ان پر شعلہ بن کر گرتے ہیں. اب عین ممکن ہے یہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹوٹا ہوا ستارہ گرتے ہوئے، کیا پتہ یہ وہی میزائلز ہوں جو کہ شیطان کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. واللہ عالم. لہٰذا ان 3 باتوں کے علاوہ ان ستاروں کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی اور عقیدہ رکھے گا تو وہ غلط ہے، وہ اللہ پر جھوٹ ہے، وہ اللہ پر بہتان ہے، وہ اللہ پر تہمت ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں جو علم نجوم کا چرچا ہے، اور وہ جو بنگالی بابا لکھا ہوا ہوتا ہے بورڈ پہ، یہ ساری چیزیں ہیں نا، ہاتھ بنا ہوا ہے، پامسٹری کی دکان کھولی ہوئی ہے جس میں ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے حالات اور انسانی زندگی یا کائنات میں ان کے اثرات وغیرہ وغیرہ ان کا دعویٰ کیا جاتا ہے. وہ ساری چیزیں بے بنیاد ہیں اور شریعت کی روح سے بھی منافی ہیں، خلاف ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اسے جادو ہی کا ایک شعبہ یا حصہ سمجھو. نجوم اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تاکہ ان سے بہا فی ظلمات البر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تاکہ ہدایت طلب کرو اور اندھیری اور خشکی میں راستہ تلاش کرو. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی آیات اور دلائل خوب کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو کہ علم رکھتی ہے. یعنی اگر ذرہ بھر بھی انسان کے اندر علم ہوگا تو وہ سوچ لے گا کہ ظاہر بات ہے یہ مقام اللہ تعالیٰ کا بالکل فطرت کے خلاف نہیں ہے، بالکل بلکہ فطرت کے ہی زمرے میں ہے.
اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں رحمتیں اور کرشمے اور ثنائی اس لیے دکھائی ہے لقوم یعلمون، یعنی ایک گل کا مضمون ہے تو 100 رنگوں سے باندھوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات، اپنی نشانیاں اس طرح پھیر پھیر کے، اس کو کہتے ہیں اسلوب بدل بدل کے، دلائل اور واضح کر کر کے، اپنے اندر دروبینی اور غور کر کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ لیکن کن کو سمجھاتا ہے؟ لقومی یعلمون، جن کے اندر علم سیکھنے کی ایک رمق ہے، جن کے اندر علم سیکھنے کی ایک جستجو ہے، ایک امنگ ہے، ایک آشنائی ہے۔ اسی وجہ سے پہلی آیت جو آیت نازل ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ کون سی ہوئی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام سے جو پیدا کرتا ہے، اقرا۔ اور یہی علم ہے جو کہ انسان کے اندر ایک شعور بیدار کرتا ہے۔ دیکھیں ایک بات آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیے گا، شعور اور شور میں ایک بنیادی فرق ہے، عین کا، عین۔ شعور انسان کے اندر سیلف کانشسنس، ہم آہنگی، اور شور، شرابہ، غیبتیں، چغلی، ادھر ادھر کے نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو سائیکالوجی، یہ شور ہے۔ شور اور شعور میں ایک چیز کا بنیادی فرق ہے، وہ ہے عین، اور اسی عین سے کہتے ہیں علم ہے، علم۔ لہٰذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ قوم تو سدھر سکتی ہے جس کا عمل خراب ہو، لیکن وہ قوم کبھی نہیں سدھر سکتی جس کا علم خراب ہو۔ آج اس امت مسلمہ کا عمل خراب تو ہے ہی ہے، لیکن علم بھی اس سے آگے کا خراب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگ کو علم اور عمل دونوں سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے اللہ جس نے تم سب کو ایک شخص یعنی ایک جان، نفس واحدہ، ایک جان سے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ یعنی نسل انسانی کا بھی وجود اگر آیا ہے تو وہ ایک ہی جان سے، حضرت آدم علیہ السلام، یا اگر کوئی اور حقیقت ہو ایوولوشنری پروسیس کے ذریعے سے تو وہ سب ایک ہی جان سے آئے ہیں، ایک ہی اسپیشیز سے آئے ہیں، ایک ہی ہومو سیپینس کی اولادیں ہیں سارے کے سارے، تو یہ سب ایک ہی جان سے آئے ہیں۔ واحدہ فمستقر و مستودع، اور اللہ نے ایک رہنے کی جگہ بنائی ہے اور ایک مستقل قیام گاہ کی جگہ بنائی ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے مستقر و مستودع کے بارے میں 3 رائے ہیں علماء کی، کہ مستقر کیا ہے اور مستودع کیا ہے۔ دیکھیں کچھ رائے کے مطابق جو پہلی رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک مستقل ٹھکانہ کو مستقر بولا ہے، یعنی جو ٹائم ہم لوگ دنیا میں گزار رہے ہیں، یہ ٹائم کسی کا 60 سال کا ہے، کسی کا 50 سال کا ہے، اب ہم لوگ دنیا میں تو آ گئے ہیں، یہ ہے مستقر۔ اور مستودع کہتے ہیں امانت کے طور پہ رکھے جانے والی جگہ۔ اس میں جو پہلی رائے ہے مستقر، میں نے آپ لوگ کو بتا دیا، وہ دنیا ہے، یعنی دنیا میں جو ہم وقت گزار رہے ہیں، جیسے مجھے اب گزارتے گزارتے 30-32 سال ہو چکے ہیں، اسی طریقے سے مستودع کیا ہے؟ مستودع ہے وہ رحم مادر جس میں ہم نے اپنی زندگی ماں کے رحموں میں گزار دی، یوٹرس، انسائڈ دا وومب، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ ہم نے تمہیں 3 اندھیروں کے اندر پیدا کیا ہے۔ فرسٹ اندھیرا کیا ہے؟ وہ انٹیریئر ایبڈومنل وال ہے جو کہ ایکسٹرنل اوبلیک ریکٹس ایبڈومنس ان سارے مسل سے بنتی ہے۔ دوسرا اندھیرا کیا ہے؟ وہ یوٹرائن وال ہے۔ اور تیسرا اندھیرا ہے وہ ایمنیوٹک کیویٹی۔ تو یہ 3 اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ بنا رہے، یہ مستودع ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے جب کہ ایمبریو، فیٹس، مائکروسکوپ کا وجود بھی نہیں تھا، تب اللہ تعالیٰ یہ آیات بیان فرما رہے ہیں، یعنی قرآن مجید کی ایک ایک آیت حق ہے، حق ہے، یہ مستودع ہے۔ دوسرا مقام کیا ہے؟ دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے، کیونکہ وہ بھی مستقل ٹھکانہ ہوگا دنیا کے مقابلے میں۔ اور جو دوسری رائے ہے یہ ہے کہ مستودع ہے وہ قبر، یعنی عالم برزخ جس میں ہم دنیا گزارتے ہیں، عارضی طور پر جو ہم وقت گزاریں گے وہاں پہ، عالم برزخ، بینہما برزخ لا یبغیان، یہ بھی آیت آپ لوگ پڑھیں گے سورہ رحمان میں، کہ اللہ تعالیٰ نے میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان ایک آڑ رکھی ہے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کے معاملے میں بھی اللہ نے ایک آڑ رکھی ہے، یہ قبر میں ہوگا، عالم برزخ، یہ بھی مستودع ہے، یعنی امانت کے طور پہ ہمارا جسد وہاں پہ رہے گا، روح تو ہماری اللہ کے پاس چلے جائے گی۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر تو آخرت ہی ہے، لیکن مستودع ہے یہ دنیا، یہ بھی جو ہم وقت یہاں گزار رہے ہیں وہ آخرت کے معاملے میں بہت تھوڑا ہے، بہت ہلکا ہے۔ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، جب ہم لوگ مستقل سے مستودع جائیں گے تو یا مستودع سے مستقر جائیں گے، ان تینوں رائے کے حساب سے، تو یہ سمجھ لیجئے جب ہم لوگ آنکھیں کھولیں گے تو ہمارا بھی وقت جو یہاں گزرے گا وہ بہت ہلکا محسوس ہوگا۔ آپ لوگ آگے چل کے سورہ مومنون میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں بھائی کتنے دن رہے تم وہاں پہ، تو سارے انسان وہاں کہیں گے شاید دن کا ایک حصہ یا اس سے بھی کم۔ اور آج انسان 60-70 سال کی زندگی گزار کے کہہ رہا ہے ہم نے کچھ حاصل نہیں کرا۔
ارے بھائی 60 سال کی زندگی ہی تو وہ زندگی تھی جس میں تم نے سب کچھ حاصل کرنا تھا. تم نے اپنا دن اور اوقات کا مرحلہ سارا کا سارا دنیا کمانے میں لگا دیا، تو تمہارا ٹائم لمٹ تو جا رہی ہے. یہ وقت جو تمہارے لیے سب سے بڑا ایسٹ ہے، اس کو تم اپنی لائبلٹی سمجھ رہے ہو. ایسا نہیں کرو. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون. اسی طریقے سے ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کو کھول کھول کر دکھائیں گے، لیکن کن کے لیے؟ لقوم یفقہون، جو کہ فقہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، قرآن میں غوطہ زنی کرتے ہیں. قرآن میں ہے وہ غوطہ زن ہے مرد مسلمان. تو جو قرآن میں غور کریں گے، فکر کریں گے، ان کو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی آیات بھی نظر آ جائیں گی، بشرط یہ کہ ان کے اندر فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم ہو، تو ان کو اللہ نظر آ جائے گا. اور باقی پوری کی پوری ڈاکٹری انسان پڑھ لے، پوری پوری انجینئرنگ پڑھ لے، پورا قرآن مجید پڑھ لے، لیکن اندر یہ عقل سلیم نہیں ہے، فطرت سلیم نہیں ہے، اندر ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے، تو آپ مجھ جیسے 100 لوگ بھی بٹھا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے اللہ جس نے نازل فرمایا آسمان سے وہ پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس سے تمام ہریاول، تمام قسم کے نباتات، ہر قسم کے نباتات، سب سرسبز باغات، کل شیء، ہر قسم کی چیزیں ہم نے اگا دی. یعنی سرسبز کھیتی بھی جو آئی ہے وہ بھی پانی کے ذریعے سے آئی ہے. اناج جو پیدا ہوا ہے وہ سارا کا سارا اس پانی سے ہی پیدا ہوا ہے نا. اور جو خود ہماری بھی تخلیق ہوئی ہے وہ مٹی سے تو عالم ارواح میں ہوئی ہے. جب ہم لوگ کو جسم دیا گیا، مطلب اسی عالم ارواح اور عالم خلق کے درمیان جو رحم مادر میں ہمارا جسم وجود ہوا ہے، یہ تو یہاں پہ ہوا ہے. لیکن ہماری جو تخلیق ابتدائی میں ہوئی ہے وہ تو مٹی کے علاوہ پانی سے بھی ہوئی ہے نا. مٹی سے تو وہ تو حضرت آدم کا گارا وغیرہ بن گیا، لیکن جب ہم اس دنیا میں آنکھیں کھول رہے ہیں تو وہ تو رحم مادر میں ہی کھول رہے ہیں نا. اسی سے ہی وہ اسپرم اور اووا ہیں، اور وہ سب کیا ہے؟ وہ سب پانی کے ڈراپس ہیں. تو جب انسان کی تخلیق اللہ پانی سے کر رہا ہے، نباتات کی تخلیق پانی سے کر رہا ہے، اناج کی تخلیق پانی سے کر رہا ہے، تو سوچو اللہ تعالیٰ اتنے مرحلوں سے جب تم کو گزار رہا ہے، تو کیا تمہارا زندگی میں آنا صرف ناچ کھیل کود کے لیے ہی ہے؟ کیا تم واپس اللہ کے پاس نہیں جاؤ گے؟ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور پھر ہم نے اس سے سرسب شاخیں نکالی. نخرج منہ حبا متراکبا، کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھا دیتے ہیں. دانے چڑھتے ہوئے آپ تم دیکھتے ہو ایسے پھلوں کا، یعنی اناج بھی ہے، اناج کا بھی جو سٹا ہے اس میں بھی تم دیکھتے ہو دانے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کے اوپر ایک دانہ ہے. بھٹا ہے اس کے بھی دانے نکلے ہوئے ہیں. حبا متراکبا، نکلتے ہیں اس میں دانے چڑھ کے، یعنی اوپر اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، اور اسی طریقے سے ہم نے کھجور کے درختوں سے، یعنی ان کے گچھے بھی تم دیکھتے ہو، طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، کہ ان کے خوشے بھی جو ہیں وہ بوجھ کے نیچے کو لٹکے ہوئے ہیں. اتنے بڑے بڑے کھجور کے دانے ہیں، کھجور ہے خود، اور پوری ایک کانگلومریٹ کھجور کا ایک پیکٹ ہے، وہ پورا کا پورا درخت سے لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے تم کو. دانیہ وَجَنَّاتٍ مِّن أَعْنَابٍ، اور اسی طریقے سے پانی سے ہی تو ہم نے انگوروں کے باغات بھی بنائے ہیں. والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار کے درخت بھی بنا دیے. مشتبہ وغیرہ متشابہ، جو کہ ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں ہیں. یعنی سب کو ہم ایک ہی پانی پلا رہے ہیں، لیکن تم دیکھتے ہو پھل الگ ہیں، پھلوں کے ذائقے الگ ہیں، پھلوں کی مورفولوجی الگ ہے، پھلوں کی شیپ الگ ہے، لیکن تم دیکھتے ہو ایک ہی پانی ہے جو کہ سب کے دلوں میں جا رہا ہے، سب کے پپوٹوں میں جا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق تم کو ابھی بھی کیا نظر نہیں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صنائی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کرشمے کیا انسانوں تم لوگ ابھی بھی نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہاں غور کریے گا، یہ جو پھلوں کے نام آئے ہیں ان کا کثرت سے استعمال کیا کریں. یہ قرآن مجید میں نازل ہوئے ہیں یہ نام، اور قرآن مجید میں جو نام نازل ہوا کریں ان کا استعمال کیا کریں. جیسے شہد کا نام نازل ہوا ہے، اسی طریقے سے وہ آبائی اپنا یہ جو دریا کے مخلوق ہیں، فشز ہیں، یہ ساری چیزیں بھی کھایا کریں. حضور نے فرمایا ان سب میں بڑی ایک تسکین بھی ہے، اور تمہاری صحت کے لحاظ سے بھی یہ جو سی فوڈ ہے کتنا مفید ہے، کتنا مرغوب ہے، کتنا مطلوب ہوتا ہے. اسی طریقے سے شہد کا ذکر آئے، انار کا ہے، کھجور کا ہے، زیتون کا ہے. ان ساری چیزوں کا استعمال کرا کریں، آپ لوگ بیماری سے محفوظ رہیں گے. یہ ہے سیرت نبوی کی وہ طب نبوی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کو ہی میڈیسن سمجھا ایک طریقے سے. یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے. بڑی ثقیل غذا ہوتی ہیں. کتنی دیر لگتی ہے ایک دودھ کے گلاس میں آپ لوگ چھوٹی سی کلونجی ڈال کے پی جائیں؟ حضور نے فرمایا موت کے علاوہ ساری بیماریوں کی شفا ہے اس میں، ساری بیماریوں کی. اور آج کا انسان جو ہے ذرا سر میں درد ہوا پیناڈول کھا رہا ہے، ڈسپرین کھا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت کھائیے، لیکن یہ بھی دیکھیں وہ پیناڈول ڈسپرین بھی کہاں سے بن رہی ہے، یہ ہربل پروڈکٹس بھی کہاں سے بن رہے ہیں؟ یہ اسی سرسب سے ہی بن رہے ہیں نا.
تو حضور نے تو فرمایا ہے یہ ساری چیزوں کا استعمال کرو، اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صحت کی حفاظت کرو بیماری کے آنے سے پہلے۔ آج ہمارا مرحلہ یہ ہے صبح شام رات کمائے جا رہے ہیں، کمائے جا رہے ہیں، کمائے جا رہے ہیں، پیسوں کی مشین بن کے بیٹھ گئے ہیں، اور اپنی ساتھ کی اپنی جان کی فکر ہی نہیں ہے۔ بھائی اس جان سے، اس جسم سے تو اللہ نے تم سے کام لینا ہے دین کا، اس جسم کو صحیح راہ پہ لگاؤ، اس جسم کو کیوں تباہی اور ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ اور اس کے لیے انگور، انار، کھیتی، یہ ساری چیزیں، اسی طریقے سے زیتون، کلونجی، سی فوڈ، اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، دیکھو ذرا ان کے پھلوں کو جب وہ پھلتا ہے، اثمر وینعہ، اور جب کہ وہ پکتا ہے۔ یعنی تم خود دیکھو کچا پھل ہے کس طرح ہم تدریجاً اس کو پکاتے ہیں، کس طرح وہ پھل لے کر آتا ہے، وہ بیج کس طرح ایک آم کی گٹھلی 100 آم کے دانے نکال دیتی ہے، 100 آم کے پیڑ لگا دیتی ہے، اس کے پھلوں کو پکتے ہوئے بھی دیکھو۔ اسمر وینعہ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ قومی یؤمنون، جو کہ ایمان رکھنا چاہتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا ایمان ہے، عقل سلیم ہے، فطرت سلیم ہے، اگر یہ مس نہیں ہو گئی ہے، اگر ان پر گناہوں کا غلبہ نہیں ہے، ایسے لوگ جب تھوڑا بہت بھی اگر غور و فکر کریں گے تو ایمان ان کا زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ جس طرح ماشاءاللہ ابھی میں کمنٹس آپ لوگ کے دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سب آپ لوگ لکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایمان بڑھ رہا ہے۔ تو جن کے دلوں میں ہدایت کی طلب ہے ان کو انہی نشانیوں سے ہدایت حاصل ہو جائے گی۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اور جس کے اندر ہدایت کی طلب ہی نہ ہو، جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں سیدھے راستے یا قرآن کے راستے پہ اپنی زندگی گزاروں، وہ تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے۔ سم بکم عمی اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی آیت میں فرمایا کہ یہ سارے کے سارے بکریاں اور ریوڑ ہیں، جانور ہیں جن کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کتا بھی دیکھ لیتا ہے کہ سامنے سورج چمک رہا ہے، اور انسان بھی دیکھ لیتا ہے کہ سامنے سورج چمک رہا ہے، کیا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا؟ تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ اولئک کالانعام، یہ سارے بھیڑ بکری چرواہے ہیں جن کو ہماری آیات نظر نہیں آ رہی ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ بکواس ہیں، اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں۔ لقوم یؤمنون، جن میں ایمان کی ذرہ بھر رمق ہوگی وہ اللہ کو دیکھ لے گا، جس کو درجہ احسان حضور نے فرمایا، مل اسلام مل ایمان مل احسان، پہلے اسلام آتا ہے جو ہم لوگ 6 پارے رٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایمان کوئی اور شے ہے، وہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جب آپ لوگ دل کی گہرائیوں سے کریں گے تو وہ ایمان، برننگ فیتھ، کنوکشن، اٹل فیتھ، اس پر جب اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی واضح ہدایت اور روشنی اور آیات آئیں گی تو اب یہ ایمان اور بڑھ کے درجہ احسان تک پہنچ جائے گا، جس کو حضور نے فرمایا کہ درجہ احسان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے سامنے تمہارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اگر اتنا نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ یہ خیال تو رہے نا کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ہمارا اور میرا اور آپ سب کا معبود برحق اگر ہمارے سامنے، اور اس کے ساتھ ہم لوگ اس کے سامنے درس قرآن بھی سنیں، اس کے سامنے تلاوت، نماز، اذکار بھی کریں، تو اس کی شان ایک الگ شان ہوگی، اس کا معیار اور اس کا رتبہ ایک الگ رتبہ ہوگا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، آخری آیت آ گئی اس رکوع مبارک کی، کہ اور لوگوں نے وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور لوگوں نے اللہ کا شریک قرار دے دیا ہے، اللہ کا مد مقابل قرار دے دیا ہے، الجن، جنوں کو، وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، حالانکہ ان کو خدا نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا۔ اب ظاہر بات ہے یہ ساری مخلوق اللہ ہی کی ہے، بس فرق یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، پھر فرشتوں کو نور سے بنایا، اور جنات کو آگ سے بنایا۔ وہ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور یہ جنات ناری مخلوق ہیں، اور انسان مٹی اور گارے سے بنایا۔ تو جیسے انسانوں کو پیدا کیا ویسے ہی تو جنات کو پیدا کیا ہے، بس فرق یہ ہے کہ ان جنات کی جو رسائی ہے وہ وہاں تک ہے جہاں عام آدمی کی رسائی نہیں ہے، وہ ان گلیکسیز تک جا سکتے ہیں، یا آپ لوگ پڑھیں گے یلقوا السمع واکثرهم، کہ وہ سن لیتے ہیں، یہ جس طرح آپ لوگ آگے جا کے پڑھیں گے کہ جب وہ کوئی بات لیک ہو جاتی ہے، یلقوا السمع تو شعراء میں آپ لوگ پڑھیں گے، وہ ایک الگ مقام ہے، لیکن جو آپ آگے چل کے پڑھیں گے اس میں یہ بھی آیت کا ترجمہ ہے
کہ یہ جو شیطان ہے جب اس عرش کے مطلب اس گلیکسیز کا کوئی ایک ایسا زون ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، وہاں تک جب ان کی رسائی ہو جاتی ہے تو وہ کچھ وہی سن لیتے ہیں، اور جب وہ وہی سن لیتے ہیں، کوئی حصہ چرا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ شہابم، یہ آپ لوگ پڑھیں گے آگے لفظ، کہ اللہ تعالیٰ ایک دہکتا ہوا انگارہ ان کے پیچھے لگا دیتا ہے، جیسا میں نے ابھی نشست کے شروع میں کہا کہ وہ دہکتا ہوا شعلہ ان لوگوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، ان جنات کے پیچھے لگ جاتا ہے جو میزائل کا کام کرتا ہے، راکٹس اور شٹل کا کام کرتا ہے۔ آج ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے، ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے راکٹ بنانا ہوگا، شٹلز بنانے ہوں گے، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور کتنا بوجھ انسان اپنے اوپر لے کے چلتا ہے، لیکن ایسے جنات کو وہاں جانے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال وہ بھی مخلوق ہیں، اب فرشتے ان سے بھی آگے کی مخلوق ہیں، لیکن ہیں سب مخلوق، اللہ کے آگے سارے کے سارے مخلوق ہی ہیں، ساروں کا علم جو ہے وہ حقیر ہے، وہ عطائی ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ ان لوگوں نے شریک ٹھہرا لیا ہے جنوں کو، وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، انہوں نے معاذ اللہ کی کاروائی میں کوئی ہاتھ دخل اندازی نہیں کری، لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْم، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں تلاش کر لیاں، بیٹیاں بنا دی ہیں ان لوگوں نے فرشتوں کو، اسی طریقے سے بیٹا تجویز کر دیا معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ کو بنا دیا بیٹا، اسی طریقے سے حضرت عزیر کو بیٹا بنا لیا ہے، حضرت مریم کے بارے میں ٹرینٹی کا کانسیپٹ وجود میں لے کر آ گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا ہے، اور شرک میں بار بار بتا چکا ہوں اللہ معاف نہیں کرے گا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو نہیں معاف کرے گا اللہ، کہ ساری دنیا میں ساری زندگی تمہیں میں کھلاتا رہا، میں پلاتا رہا، میں سلاتا رہا، میں پہناتا رہا، اور میری ذات میں شرک، یہ اللہ برداشت نہیں کرتا۔ سبحانہ، اللہ کہہ رہا ہے اللہ پاک ہے ہر چیز سے، وتعالی عما یصفون، اور بلند اور برتر ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ اپنے کانسیپٹس میں لگے رہیں، عیسائی قادیانی سارے کے سارے لگے رہیں، لیکن اللہ ان سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی سند نہیں اتاری کہ اس کے علاوہ کوئی اس کی خلقت میں اس کا ساجی ہے، اس کا ساتھی ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ یہاں ڈاکٹر ماہین آپ کو ایک مختصر سی حدیث سنائیں گی، اور آج جو ہے نیٹ کے کنیکشن تھوڑے میرے خیال سے نیچے رہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ ہمت کر کے سنتے رہے، جس کے لیے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ ڈاکٹر ماہین اب آپ کو ایک حدیث سنائیں گے۔ السلام علیکم۔ آج کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں اگر کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنی حفاظت میں لے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ کمزوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، پہلی۔ دوسری، والدین کے ساتھ شفقت و محبت۔ تیسری، غلاموں اور خادموں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور ان 3 صفاتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں پائی جائیں گی اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس دن جب اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ایسی حالت میں وضو کرنا جبکہ وضو کرنے کو طبیعت نہ چاہے، مثلا سخت جاڑے کے دنوں میں۔ تاریک راتوں میں مسجد کو جانا تاکہ جماعت میں شریک ہو۔ اور تیسری، بھوکے آدمی کو کھانا کھلانا۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فرمایا، تم لوگ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ 6 باتیں کیا ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، امانت میں خیانت نہ کرنا، شرمگاہ، پیٹ اور زبان کی حفاظت اور نگرانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔